بنیادی بات دعویٰ کی ہوتی ہے کہ دعویٰ کس کی ہے. مسئلہ خلافت میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان دعویٰ کس کا؟ شیعہ عموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ سنی مدعی ہو. اس پر وہ زور دیتے ہیں اور اس مسئلے میں وہ مسلمانوں سے دو طرح کے دھوکے کرتے ہیں. دو طرح سے دھوکہ کرتے ہیں. سب سے پہلے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ کس کا ہے. شیعہ عام طور پر اسی پر زور دیتے ہیں کہ دعویٰ سنیوں کیا ہے. حالانکہ یہ ایک دھوکہ ہے. وہ کہتے ہیں سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرے. وہ یہ زور دیتے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرے. یہ دوسرا دھوکہ ہے. سمجھا؟ وہ کیسے؟ کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ فریقین میں سے شرعن، قانوناً، عقلاً، نقلاً کس فریق پر خلافت ثابت کرنا لگتا ہے. شرعن اور قانوناً جس فریق پر خلافت کا ثابت کرنا لازم ہو وہ فریق اپنے مذہبی اصول کے مطابق خلافت ثابت کرے. یہ جملہ سب سے پہلے لکھنا ہے. فریقین میں سے جس بھی فریق پر عقلاً، نقلاً، شرعاً، قانوناً خلافت ثابت کرنا لازم ہو وہ فریق اپنے مذہبی اصول پر رہ کر اپنے اصول کے مطابق ثابت کرے. کیونکہ ہر کوئی جو اپنا مذہب مانتا ہے اپنے اصول کے مطابق مانتا ہے. سمجھے؟ شرعاً اور قانوناً جس پر لگے وہ کرے. تو اہل سنت پر مسئلہ خلافت میں شرعاً قانوناً خلافت ثابت کرنا لگتا ہی نہیں. کیوں؟ کہ اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت حق ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے. دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ کہتے ہیں اس کو کہ کسی ایک کے قبضے میں کوئی چیز ہو، کسی ایک کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور دوسرا کہے کہ جو اس کے پاس چیز ہے وہ میری ہے یا فلاں کی ہے، اس کی نہیں جس کے ہاتھ میں ہے. اس کو دعویٰ کہتے ہیں. اس طرح ہے یا نہیں؟ جی. اس کو دعویٰ کہتے ہیں. وہ کہیں جا کے استغاثہ کرتا ہے، کہیں جا کے فریاد کرتا ہے، کہیں جا کے واویلا کرتا ہے کہ بھائی اس نے میرے سے ظلم کیا، یہ میری چیز ہے، قبضہ اس کا ہے، لہذا یا تو اس کو کہے گا مجھے واپس کر یا دوسروں کو کہے گا مجھے دلوا دے. دعویٰ اس کو کہا جاتا ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں خلافت تھی، حق ابوبکر کا تھا، اس طرح کسی نے کہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تو ملکیت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ دعویٰ کیسے؟ بچہ بھی جانتا ہے کہ ابوبکر پہلا خلیفہ، یہ دعویٰ ہے، یہ تو ملکیت ہے، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، دعویٰ تو کسی دوسرے کی ہے، دعویٰ کسی اور کا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ دوسرے کا ہے، تو جو دعویٰ کرے ثابت بھی وہ کرے نا۔ ہاں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلافت کا دعویٰ ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے۔ اب جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ کسی صحیح طریقے سے بھی ہوتی ہے، غلط طریقے سے بھی ہوتی ہے، یہ جدا بات ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کا حق ہو گیا نا، وہ حق بھی ہوتا ہے ناحق بھی ہوتا ہے، لیکن ناحق ثابت کون کرے گا؟ جو کوئی کہے کہ یہ میرا حق ہے اس پر وہ دلیل پیش کرے گا کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ میری ہے، یہ حق میرا ہے، اس نے چھینا ہے۔ دعوے دار وہ ہے جو واویلا کرتا ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو خلافت ہے، یہ دعویٰ ہے ہی نہیں، تو سنی کیا ثابت کرے؟ وہ ہے اس کے پاس، جو کہتا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ دوسرے کا حق ہے، دعویٰ تو اس کا ہے، تو ثابت بھی وہ کرے۔ یہ بات سمجھی آپ نے؟ اس طرح ہے یا نہیں؟ ہاں میں کیونکہ جس کے پاس ہے اس کی تو ملکیت میں آ گئی چیز، سمجھا؟ صحیح آئی ہے غلط آئی ہے اس کے ہاتھ میں۔ اب غلط کا کیسے پتا چلے گا؟ جب دوسرا کوئی دلیل پیش کرے گا کہ بھئی اس کا حق نہیں، حق دوسرے کا ہے، جس کے بارے میں وہ حقداری جتلاتا ہے بتاتا ہے اس کا حق ثابت کرے۔ تو اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا خلافت حق ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ بھلا کیسے اس کو ملی؟ یہ ایک سوال ہے اہل سنت پر۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالی نے خلافت خلیفہ بنانے کا ایک وعدہ کیا تھا کہ ضرور بضرور میں ایمان عمل صالح والوں میں سے ضرور بضرور خلیفے بناؤں گا۔ نام کسی کا بھی نہیں تھا، نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ جب وہ نام کسی کا بھی نہیں تھا تو جو بھی مومن صالح تھے ان میں سے کوئی بھی بن سکتا تھا نا۔ نام جب کسی کا بھی نہیں تھا تو مومن صالحین میں سے جو بھی تھے وہ بن سکتا تھا، ان میں سے کوئی بھی۔ ظاہر ہے خلیفہ ایک بنے گا نا، ان میں سے کوئی ایک بنے گا، پھر سب کی خلافت سمجھی جائے گی، یہ سب کی خلافت ہے۔ جس طرح مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا آپس میں ٹکراؤ بار بار ہوتا رہتا ہے، یہاں اب پی ٹی آئی ہے، تو جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے حکمران ایک ہوتا ہے لیکن حکومت اس پارٹی کی سمجھی جاتی ہے۔ پی پی والوں کی حکومت ہے لیکن ہوتا ایک ہے، سمجھا؟ پی ٹی آئی والوں کی حکومت ہے لیکن حکمران ایک ہوگا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو خلفاء میں ایمان اور عمل صالح والوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے بنایا خلیفہ، اور خلیفہ بمانا ہمارے ہاں حکمران ہے۔ کیا ہے؟ خلیفہ مانا حکمران ہے۔
خلیفہ مانا حکمران ہے. سب سے پہلے اگر شیعہ سے کوئی بات کرے تو سب سے پہلے یہ بات سب سے پہلے ہے کہ خلیفہ ثابت کرنا کس فریق پر لگتا ہے، عقلاً، شرعاً، قانوناً، نقلاً. ایک یہ بنیادی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خلافت ہے کیا. حکومت ہے دینی رہنمائی کے ساتھ، یا صرف دینی رہنمائی ہے، حکومت اس میں نہیں ہے. دوسری چیز خلافت کا سمجھنا ہے. سمجھا؟ کیونکہ مومن صالح جب حکومت کرے گا تو اس میں دینی رہنمائی بھی ہوگی. سمجھا؟ سب دوسری بات یہ طے کی جائے گی کہ خلافت ہے کیا. صرف دینی رہنمائی ہے یا اس کے ساتھ ظاہری حکومت بھی ہے. دوسری بات یہ طے کی جائے. ہمارے ہاں خلافت کا مقصد جو ہے وہ حکومت ہے. کیا ہے؟ حکومت ہے. تاریخ الخلفاء دیکھو، کوئی کتاب آپ کو نظر آئے تاریخ الخلفاء، تو اس میں حکمرانوں کے نام ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں؟ حکمرانوں کے نام ہیں. اور شیعہ مذہب کی کتاب احسن المقال، اس میں ایک عنوان ہے جو اردو ترجمے والی کتاب ہے، اس میں تاریخ الخلفاء، پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر کا نام، پھر حکمرانوں کے نام اس نے لکھے. تو تاریخ خلفاء، خلفاء کا مطلب کیا ہوا؟ حکمران. سمجھا بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے جو خلافت کی بات قرآن مقدس میں کی ہے وہ کی ہے حکمرانی کی، کہ وہ حکومت دے گا. اور اللہ پاک جو حکومت دے گا مومنین صالحین میں سے ضرور بنائے گا، ان کو ضرور حکومت دے گا. منکم، تم میں سے. اور جو آیت کے نزول کے وقت موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی حکومت ملی تو اللہ پاک نے وعدہ پورا کر دیا. کیونکہ وعدہ ان سے تھا، بعد والوں سے وعدہ. اللہ پاک نے مومن صالح کو بنانے کی بات کی ہے. جن سے وعدہ کیا تھا ان کے بارے میں ہے. ان کے بعد اگر کوئی حکمران بنے اس کو خلیفہ کہا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن کے ساتھ صالح بھی ہو نہ ہو، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے مومن صالح سے، تو وہ مومن صالح ضرور ہوگا. اور ایمان کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، عمل صالح کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. دوسرے کو اختیار نہیں کہ وہ کہ یا اللہ اس کو خلیفہ کیسے بنائے، یہ تو ایمان والا نہیں، یہ تو صالح نہیں. دوسرے کو حق ہے؟ اللہ خود بنائے گا، خود جانتا ہے. دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے. تو مومنین صالحین میں سے جن سے وعدہ ہے وہ منکم سے وعدہ ہے، بعد والوں سے وعدہ نہیں. بعد والوں سے وعدہ نہیں، وعدہ ان سے، منکم، تم میں سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ خلافت ایک حکومت ہے. تو مومن صالح جو منکم میں یعنی آیت کے نزول سے پہلے موجود تھے ان میں سے جن کو بھی حکومت ملی اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. نام کسی کا بھی نہیں تھا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب وہ مومن صالح سارے کے سارے اس کے لائق تھے تو حق کسی کا بھی نہیں تھا. تو سنی یہ نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر کا حق تھا دوسروں کا نہیں تھا. اس طرح کسی نے بھی کبھی کہا ہے نا. اور یہ ما فوق الاسباب فیصلہ اللہ کا ہوگا. جو منکم میں جس کو حکومت ملی وہ اللہ کے وعدے کے مطابق ملی، کیونکہ نام کسی کا بھی نہیں تھا. اور ما تحت الاسباب، ان کی خلافت کا سبب صحابہ کرام کی بیعت تھی. اور
ہمارے اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ سچے ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، تو انہوں نے جس کو بھی خلیفہ بنایا وہ ان کا فیصلہ جو ہے ہم نے مان لیا کہ وہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا، ما تحت الاسباب صحابہ نے بنایا، ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا۔ جس طرح دیکھتے ہو آپ کہ رزق اللہ پاک نے فرمایا میرے ذمہ ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق ہم دیتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، نحن نرزقکم نرزقکم وایاہم، رزق آپ کو بھی آپ کی اولاد کو بھی ہم دیتے ہیں۔ رزق کا ذمہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن ظاہر میں کسی کا باپ مر جاتا ہے، اس کو دادا پالتا ہے، نانا پالتا ہے، چچا پالتا ہے، ماموں پالتا ہے، بھائی پالتا ہے، ماں پالتی ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور کوئی کسی سے بچہ لے کر خود دوسرا پالتا ہے، تو ما تحت الاسباب پالنے والے کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے، اور ما فوق الاسباب نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جس طرح کسی پر موت آتی ہے تو کسی بیماری کے سبب سے، کسی ایکسیڈنٹ کے سبب سے، کسی کے قتل کرنے کے سبب سے، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ما فوق الاسباب موت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ سبب تو دوسرا بنے، لیکن موت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ اس وجہ سے جب تعزیت والے آتے ہیں تو حکم اللہ کا کہتے ہیں۔ اگر ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اگر بیماری میں مر جائے، اگر کسی کے قتل سے قتل ہو جائے، مر جائے، یہ ما تحت الاسباب لوگوں کی طرف نسبت ہوتی ہے، باقی یا بیماری کی طرف ہوتی ہے یا ایکسیڈنٹ کی طرف ہوتی ہے، لیکن ما فوق الاسباب معاملہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابو بکر صدیق کو صحابہ نے خلیفہ بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کوئی بیماری کی وجہ سے مر گیا تو اس کو بیماری نے مارا، اللہ نے نہیں مارا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایکسیڈنٹ نے اس کو مارا، اللہ نے نہیں موت دی، اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے اس کو نہیں مارا لیکن بندے نے مار دیا، اس طرح مارنے کی نسبت صرف بندے کی طرف کر کے اللہ کی نفی نہیں کی جائے گی، دونوں کی طرف نسبت کی جائے گی۔ یہ بیماری کی وجہ سے مر گیا، مارا کس نے؟ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، موت کس نے دی؟ کسی نے قتل کیا اس کو، یار کسی نے مقتول ہو گیا، لوگوں نے دشمنی کی وجہ سے مار دیا، لیکن موت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو اسی طرح اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو ادھر بھی ما تحت الاسباب صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، ما فوق الاسباب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، اس نے اس کا وعدہ پورا ہو گیا۔ مومن صالحین منکم میں جو بھی تھے ان میں سے جس کو بھی ملی اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ یہ بات سمجھی؟ اب صدیق اکبر خلیفہ بن گیا، ہم نے اللہ کے وعدوں کو بھی پورا کرنا، پورا ہونا مان لیا، اور صحابہ کے فیصلے کو بھی سچا۔ اگر فی الفرض تو وہ ہوا ہے، ہم نے مانا ہے، حضرت ابو بکر خلیفہ ہوا ہے، ہم نے مانا اس وجہ سے کہ صحابہ سچے، ان کا سبب بھی صحیح ہے۔ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس نے وعدے خلافی نہیں کی، اس نے بھی وعدہ پورا کر دیا۔ ہم نے اللہ کے وعدے کو بھی سچا سمجھا، صحابہ کے انتخاب کو بھی ہم نے سچا سمجھا، اور اللہ کے وعدے کو اس وجہ سے بھی بندہ سچا مانتا ہے
کہ صدیق اکبر کی خلافت جو تھی، بیعت جو تھی، پہلے تو چند لوگوں نے کی تھی، ان چند لوگوں کی بیعت کی وجہ سے ایسی مضبوط خلافت بن گئی کہ کسی نے بھی خلافت کا انکار نہیں کیا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، دوسرا ہے، کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کسی نے کی کسی نے نہیں کی، تو بیعت کرنا لازمی نہیں ہے سب پر، بیعت کرنا لازمی نہیں ہے، چند لوگوں نے بیعت کی، خلیفہ بن گیا، بس۔ سب بیعت کریں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن خلافت سب نے مان لی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، دوسرا خلیفہ ہے، یا کسی نے یہ نہیں کہا یہ خلیفہ نہیں ہے، میں خلیفہ ہوں، یہ دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا، سب نے خلافت مان لی، خلافت کے احکام مان لیے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، جمعہ پڑھا، عید پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جو ادھر موجود ہے سب نے مان لی، جو باہر تھے انہوں نے خلافت مان لی۔ خلافت مانا حکومت ہے، حکومت سب نے تسلیم کر لی، بات سمجھ میں آئی؟ اب جب حضرت ابو بکر خلیفہ اللہ کے وعدہ پورا ہوا، تب جب ابو بکر کو خلیفہ سچا مانا جائے، تب بندہ سمجھے گا کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا، منکم مستے تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور جب صحابہ کو جو سچا سمجھتا ہے تو وہ فیصلہ صحابہ کا بھی سچا مانتا ہے، تو ابو بکر کو خلیفہ بنایا، ابو بکر خلیفہ بن گیا۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سنی مذہب کا کوئی دعویٰ رہا، کوئی دعویٰ ہے کہ کسی سے ٹکرا کر کہے کہ یہ اس کا حق ہے؟ خلافت کے بننے پر نظر کرو تو دعویٰ کا ہونا نہ ہونا معلوم ہو جائے گا کہ خلافت ہوئی کیسے، اور اللہ نے وعدہ جو کیا تھا اس میں نام کسی کا بھی نہیں تھا، اور خلیفہ بنا کیسے، شروع کیسے ہوئی بات، اس کو آپ دیکھیں گے تو ادھر آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کا بھی حق نہیں تھا، وہ ادھر بھی اسی چیز میں تھے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، سمجھا؟ تو حق کسی کو نہیں، کسی کا حق نہیں کہا جاتا، وہ جو بن گیا اہل سنت نے اس کو مان لیا، تو دعویٰ نہیں۔ اب صدیق اکبر کی ملکیت ہے، اس کے ہاتھ میں خلافت، اگر بالفرض صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرتے، کسی دوسرے کی بیعت کرتے، مثلا حضرت عمر کی بیعت کرتے، حضرت عثمان کی بیعت کرتے، حضرت علی کی بیعت کرتے، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کی بیعت کرتے، حضرت عباس کی بیعت کرتے، اگر بالفرض وہ کسی کی بیعت اس وقت کرتے اور وہ پہلا خلیفہ ہو جاتا، صحابہ اس کو پہلا خلیفہ مانتے، تو آپ بتائیں کہ سنی اعتراض کرتے؟ ہاں، یہ کہتے کہ یہ کیوں بنا، پھر اسی کو مانتے پہلا ہے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ ہاں، پھر جو کوئی کہے کہ اس کے بارے میں دلیل پیش کرو کہ حق کیا تھا اس کا، تو ہم اس کو یہی کہتے کہ ما تحت الاسباب صحابہ سچے، انہوں نے بیعت کی، ما فوق الاسباب اللہ نے وعدہ پورا کیا، اللہ وعدے خلافی نہیں کرتا، تو ہم اسی کو اسی طرح مانتے، کیونکہ کسی کو بھی رزق جو ملتا ہے کسی طریقے سے بھی ملتا ہے تو ہم مانتے ہیں بھائی سبب تو اس نے اختیار کیا، برکت اللہ نے ڈال دی، جس طرح موت جس سبب سے بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے موت آئی، اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی دوسرا بنتا اور صحابہ کرام بھی اس کی خلافت کو مانتے، جس طرح ابو بکر کی خلافت کو مان لیا، تو ہم اسی کو بھی اسی طرح پہلا خلیفہ مانتے جس طرح حضرت ابو بکر کو مانتے، کوئی اعتراض نہ کرتے کہ اس کا حق نہیں تھا، کرتے، کیونکہ نام کسی کا بھی نہیں تھا، جو بنا وہ صحیح بنا۔ اس لیے اہل سنت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ثابت کرنا عقلاً نقلاً شرعاً قانوناً لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے، جو بنا
صحابہ نے بنا لیا ماتحت الاسباب، اللہ نے ما فوق الاسباب وعدہ پورا کیا، جو بنا انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، ہم نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ ہم صحابہ کے بارے میں ان سے ٹکراؤ نہیں کرتے کہ انہوں نے کیوں کیا یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قرآن مجید میں تعریف کیے، اور ما فوق الاسباب وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا، نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ خلافت کی بات تھی کہ ضرور خلیفہ بناؤں گا، اور خلافت مانا کیا ہے؟ کیا؟ حکمرانی، حکومت، اور یہ مومن صالح کو ملے گی، اور مومن صالح کی شرط ان کے ساتھ ہے جو آیت کے نزول کے وقت پہلے مومن صالح تھے، باقی قیامت تک نہیں، دوسروں کو مل سکتی ہے حکومت۔ تو اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ جو دوسرے لفظ، تھوڑے لفظ میں یوں سمجھو، اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے جو بنا اس کو ہم نے مان لیا، اگر دوسرا بنتا اس کو پہلا مانتے، تیسرا کوئی بنتا اس کو پہلا مانتے، اگر حضرت عباس پہلا خلیفہ بنتا ہم اس کو پہلا مانتے، حضرت عقیل حضرت علی کا بھائی پہلا خلیفہ بناتے وہ ہم اس کو پہلا مانتے، حضرت عثمان کو بناتے ہم اس کو مانتے، حضرت عمر کو بناتے ہم اس کو مانتے، حضرت علی المرتضیٰ کو بناتے ہم اس کو مانتے، کیونکہ ہم اس بارے میں اللہ کے وعدے خلافی کا تصور بھی نہیں کرتے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا نہ کر سکا۔ اگر کوئی خلیفہ بنا اور اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو در پردہ وہ اللہ کے وعدے خلافی کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اس لیے خلافت کا انکار بھی اللہ کے وعدے کا انکار ہے، اس لیے کفر ہے۔ ایک بنیادی بات آپ یہ سمجھیں کہ خلافت کا ثابت کرنا کسی بھی اہل سنت پر عقلاً نقلاً شرعاً و قانوناً لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک چیز یہ سمجھیں، یہ شیعوں کا دھوکہ ہے کہ سنی حضرت ابو بکر کی خلافت ثابت کرے، یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، جبکہ اس کا دعویٰ نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو دوسرا کہتا ہے اس کا حق نہیں تھا وہ ثابت کرے نا، دعویٰ تو اس کا ہے۔ اور کتاب الدعویٰ کو پڑھو تو اس میں آپ کو واضح طور پر شیعہ سنی مذہب کی کتابوں میں یہ بات ملے گی کہ بھائی دعویٰ یہ ہے کہ کسی غیر کے ہاتھ میں چیز ہو، قبضہ دوسرے کا ہو اور دعوے دار دوسرا ہو، یہ میرا حق ہے، دعویٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اس کو دعوے دار نہیں کہا جاتا، اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ ہاں اس کی غلط ملکیت ہے تو دوسرا دعویٰ کر کے ثابت کرے کہ اس کا حق نہیں، دوسرے کا حق ثابت کرے۔ تو اہل سنت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ثابت کرنا شرعاً قانوناً عقلاً نقلاً لگتا ہی نہیں، یہ شیعوں کا دھوکہ ہے۔ دوسرا دھوکہ کہ اہل سنت کا جو اصول ہے خلافت کا وہ جدا ہے، شیعہ مذہب کا اصول جدا ہے۔ اہل سنت کا اصول جو ہے وہ کیا ہے، شیعہ مذہب کا اصول کیا ہے، دونوں کے اصولوں کو سمجھا جائے گا۔ دوسرا دھوکہ شیعوں نے یہ دیا ہے کہ اہل سنت والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کریں جو ان پر لگتی ہی نہیں ہے، اور دوسرا دھوکہ یہ دیا کہ شیعہ اصول کے مطابق ثابت کریں۔ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ مذہب اہل سنت کا اصول شیعہ مذہب کا، اس سے ثابت کریں، یہ بات دھوکہ ہے کہ نہیں؟ یہ واضح دھوکہ ہے کہ مذہب تمہارا اصول ہمارے اصول کے مطابق کرو، شیعہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے، اصول سمجھیں گے۔ اہل سنت کا اصول یہ کہ اللہ رب العزت نے خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، نام کسی کا بھی نہیں لیا تھا، نام کسی کا بھی نہیں لیا تھا، بغیر نام لیے صرف صفت بیان کی تھی، ایمان اور عمل صالح، اور منکم تم میں سے، جو آیت کے نزول سے پہلے مومن صالح تھے۔ اللہ پاک نے کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد
کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اہل سنت کا نظریہ ہے، کسی کو بھی بالاسم خلیفہ منتخب نہیں فرمایا، کسی کو بھی نہیں۔ اب کیوں نہیں فرمایا؟ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا تو اس کی وجہ ہم کیا بتا سکیں گے؟ باقی ہم صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اس طرح اس وجہ سے ہو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب وعدہ کیا تھا میں بناؤں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین اللہ بنائے۔ جس طرح رزق اللہ دیتا ہے خلیفہ بھی بنائے گا۔ شاید اس لیے آپ علیہ السلام نہیں بنایا۔ اہل سنت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی کو بالاسم خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب لوگ خلافت کی گفتگو کر رہے تھے کہ کون خلیفہ بنے، وہ بھی تو صحابہ تھے نا، ان کا یہ آپس میں گفتگو کرنا کیا بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو خلیفہ نامزد کیا تھا؟ اگر کیا ہوتا تو وہ یہ بات کیوں کرتے؟ ہاں بھائی، ثقیفہ بنی ساعدہ کی صورتحال بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، اس لیے وہ فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے۔ پھر جب ادھر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ادھر بیٹھ کر جو بات ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی بیعت کرو۔ اس کی یعنی ادھر جو بات ہوئی تو حضرت عمر کی بیعت کرو، حضرت ابو بکر نے ایک مشورہ دیا۔ ادھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں کو بنایا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ کسی نے بھی یہ کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر کی بیعت کریں گے، اٹھ کر حضرت ابو بکر کی بیعت کی، دوسروں نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کی، اور حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اچانک وجود میں آئی۔ کیا ہوئی؟ اچانک وجود میں آئی، اچانک وجود میں آئی۔ جب خلافت کا وجود موجود ہو گیا تو کہتا فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شر سے بچ گئے، بڑے مانا صدیق اکبر کی خلافت بڑے شر سے دفاع ہے، بچ گئے ہم، کیونکہ ورنہ یہ لوگ آپس میں لڑتے، کوئی کہتا ہم فلاں بنے گا، کوئی کہتا فلاں بنے گا۔ تو ابو بکر صدیق کی خلافت کی بات ہوئی تو سب مان گئے، سب نے مان لیا، تو یہ جو متوقع تھا اختلاف وہ ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر کی خلافت نے بڑے شر کو دفع کر دیا۔ یہ بات سمجھی؟ تو یہ واقعہ بھی کیا بتاتا ہے کہ اچانک وجود میں آئی، مانا کسی کو نامزد خلیفہ نہیں کیا تھا۔ چوتھی بات کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے، زخمی ہوئے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنائیں گے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے لیے دونوں باتیں جائز ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیفہ بناتا ہوں تو بنا سکتا ہوں، کیونکہ میرے سے بہتر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنایا تھا، یعنی حضرت عمر کو اس نے بنایا۔ حضرت ابو بکر نے صرف یہ رائے دیا کہ میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں، سب نے مان لیا۔ تو یہ اللہ کی غیبی مدد ہے کہ نہیں؟ ایک کے خلیفے بنانے سے سب نے مان لیا۔ تو حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنایا تھا، میں بنا سکتا ہوں۔ اگر نہ بناؤں تو نہ بھی بنا سکتا ہوں، کیونکہ میرے سے بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ بالاسم منتخب نہیں کیا تھا، کسی کو بھی
تو یہ اہل سنت کا اصول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا. تو اہل سنت کا اصول کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو بالاسم خلیفہ بنایا نہیں تھا. یہ اہل سنت کا نظریہ ہوا. اور شیعہ مذہب کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، نبی اس کا اعلان کرے گا. اللہ خلیفہ بنائے گا مانا قرآن میں خلیفے کی بات ہوگی. نبی بنائے گا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بالاسم خلیفہ بنایا ہوگا. اس طرح ہے نا، یہ شیعہ اصول ہے. قرآن سے خلیفہ ثابت ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہوگا. یہ شیعہ اصول ہے. اور اہل سنت کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کا نام نہیں لیا اور بالاسم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہیں بنایا. اب جو شیعہ کہتے ہیں کہ سنی خلافت ثابت کرے، دوسرا ایک دھوکہ یہ دیتے ہیں، دوسرا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرے مانا شیعہ اصول سے ثابت کرے، شیعہ اصول کے مطابق ثابت کرے. تو یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ جو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بالاسم بنایا ہی نہیں تو قرآن میں کیسے ملے گا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالاسم کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں تو حدیث میں سے کہاں سے ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا. تو یہ دوسرا دھوکہ انہوں نے دیا ہے. جب سے ان دونوں دھوکوں پر نظر کی گئی ہے اور جس شیعہ تک ہماری یہ بات پہنچی ہے کہ آؤ خلافت پر بات کرو اور اپنے اپنے اصول مذہبی اصول پر رہ کر کرو، اور سب سے پہلے کہ فریقین میں سے جس فریق پر خلافت عقلاً شرعاً قانوناً لگتی ہو وہ ثابت کرے. جس پر شرعاً قانوناً خلافت ثابت کرنا لگتا ہو وہ ثابت کرے اور اپنے مذہبی اصول پر رہ کر ثابت کرے. اور خلافت کیا چیز ہے اس کو پہلے متعین کرو کہ صرف دینی رہنمائی ہے یا حکومت ہے. ہمارے ہاں تو ہے ہی حکومت. اب وہ بتائیں کہ تمہارے نزدیک خلافت کیا ہے. جب یہ چیزیں یہ باتیں مضبوطی سے خلافت کی بنیادی طور پر سمجھی جائیں گی تب جا کے خلافت کا موضوع کسی نتیجے تک پہنچے گا. یہ بات سمجھی؟ اور جس تک ہماری یہ بات پہنچی ہے ہمیں بتایا گیا ہے، معلوم ہے کہ پھر وہ دوبارہ ہمارے اس دوست سے خلافت پر بات کرتا ہی نہیں. یہ صرف خلافت کی بات تھوڑی، خلافت ہے کیا سمجھا؟ اور خلافت کی بنیادی چیز کے کس پر لازم ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ جروار کی یہ کلپ سنو. جروار اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے استاد عبدالصمد کبر صاحب کہ بھائی اس طرح آج تو مناظرہ وہ اکرم جسکانی اور عبدالصمد صاحب کبر ان دونوں نے مناظرہ رکھا تھا. جب 2-2.5 گھنٹوں تک اس نے شور اور چلا کر بات کو بگاڑ دیا تو بالآخر ان دونوں نے اٹھ کر کہا کہ بھائی آج کا مناظرہ جو تھا رکھا ہوا وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچا، شرائط تم پر ہی بحث ہو گئی، مناظرہ نہیں ہوا. اب ہم دوسرا مناظرہ رکھیں گے. اور دوسرے مناظرے میں انہوں نے کہا کہ 4 بندے بیٹھیں گے اور اس کے بعد کھولے نا مناظر مؤخر. اس کے بعد یہ ہوگا کہ شیعہ مناظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرے گا تو ادھر جروار کہہ رہا ہے کہ نہ اس طرح نہ. یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہ؟ یعنی یہ کریں جن پر لگتا ہی نہیں وہ کریں. تو کیوں نہیں کرتا؟ دعویٰ تو تمہاری ہے. سمجھا بھائی؟ تو اس چیز کو سمجھو تو مسئلہ آسان ہو جائے گا.
یہ ان کا ریکارڈ ہے جنہوں نے خود کہا کہ مناظرہ نہیں ہوا. اب ہم دوسرا مناظرہ کروائیں گے اور جروار کے اپنے الفاظ بھی آپ سنو جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نہیں کروں گا اس طرح. سمجھا بھائی؟ ہاں جو خیر جو مناظرے کا تاریخ کہی تھی عبدالصمد صاحب پروفیسر صاحب اکرم علی جسکانی لیکن وہ آتے ہیں بھی نتیجے سے نبوں کی سجی کے فیصلہ سے کریے ہانے آسان بھائی یہ مناظرے جلا شرائط طے کرنے جائے 20 ڈیٹ رکھنا سے جیسے صرف 15 منٹ نمٹا یہ شرائط ہوئی تو 3 مانو ہو 3 مانو اس میں وہ مولانا عبدالصمد کہہ رہا ہے کہ شیعہ مناظر کو چاہیے کہ حضرت علی کی خلافت ثابت کرے تو جروار کہتا ہے یہ غلط ہے. سنا آپ نے؟ ہاں یہ کیوں کہہ رہا ہے غلط ہے؟ حضرت علی کی خلافت کی دعویٰ تمہاری ثابت کرو نا. تو یہ خامخواہ یہ جو آپ کے ساتھ جس نے بات کی کہ دعویٰ تمہارا ہے یہ بھاگنا چاہتے ہیں کہ مناظرہ نہ ہو. جس کا دعویٰ ہے وہ کرتا نہیں, جس کے اوپر خلافت ثابت کرنا لگتا ہی نہیں کہتے تمہارا دعویٰ ہے. اس دھوکے کو سمجھو تو انشاءاللہ الرحمن آپ نے اگر اس طرح سمجھ کر بات کی تو یقین کرو کہ کوئی شیعہ آپ سے مسئلہ خلافت پر بھی قطعاً بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.